جس جگہ پر ہم آج کھڑے تھے ڈیفالٹ کے بالکل نتیجے پہ کھڑے تھے وہاں پر ہم کھڑے ہوں گے، اور اگر ری شیڈولنگ نہیں ہوئی تو ڈیفالٹ تو ہونا ہے، مگر میں کیونکہ ابھی کہنا نہیں چاہتا، اچھا نہیں ہے ملک کے لیے، ری شیڈولنگ تو پاکستان کے لیے اسینشل ہے، اس کے بغیر یہ پوزیشن نہیں ہوتی۔ پاکستان اگلے 3 سال میں 91 ارب روپے کے قرضے پے نہیں کر سکتا، یہ ایک ریئلٹی ہے، ارب اور ہمیں ڈالر۔ اس کو 91 ارب کو آگے لے کے جانا ہے، اور ری شیڈولنگ اگر نہیں ہوئی تو ہمارے وسائل بہت بڑھ جائیں گے اور چیزیں صحیح نہیں ہوں گی۔ مگر یہ تو صرف یہ ہمارا 91 ارب تو صرف خرچہ وہ ہے جو قرضہ جات ہیں۔ آپ اس بات کو اپنی نظر میں رکھیں کہ 1 سال سے آپ نے معیشت کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، گروتھ 0% ہے، جس سے بہت زیادہ سیاسی اور معاشرتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ اکنامی کھولنی پڑے گی، جب یہ اکنامی آپ کھولیں گے تو ٹریڈ ڈیفیسٹ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کم از کم بھی 7 سے 8-9 بلین ڈالر کا ہو جائے گا، تو وہ 8 سے 9 بلین ڈالر بھی آپ کو کور کرنے ہیں، تو 90 کے ساتھ آپ اس میں 27 بلین اور ایڈ کر لیں، اگر 8 سے 9 بلین ڈالر کا آپ کو وہ ایڈ کرنا ہے تو پھر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ اس طرح سیٹل نہیں ہوگی۔ پاکستان کو کچھ بنیادی بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے جس سے پاکستان کی معیشت اپنے دوسرے خد و خال پہ قائم ہو اور پاکستان آگے جا کر اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے کام کر سکے۔ آج کے سسٹم میں یہ 23 پہ 24 پہ آنے والی گورنمنٹ چل نہیں سکتی۔ جی جو صاحب۔ اچھا شبر زیدی صاحب، آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، جب پیٹرولیم پروڈکٹ کی قیمتیں نیچے نہ آئیں، جب گیس کی قیمت دن بدن اوپر جائے، جب بجلی کی قیمت 12 روپے یونٹ سے جا کے 65 روپیز تک کی اندازے آ رہے ہوں اور 36 سے کراس کر چکی ہو، تو پھر ملک میں عام آدمی نے جڑی روٹی ٹکر کھانا ہے، ویئر ول ہی ناک ایٹ دی ڈور آف سم ون کہ جی مینو روٹی دے دو، مینو یعنی کوئی چیزاں کھان نو دے دو، ویئر شوڈ پیپل آف پاکستان گو؟ عام ان کو لوگوں سمندر میں دھکا دینا ہے جی یا ان کا کچھ کرنا ہے آپ نے؟ جو اس کے میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں چوہدری صاحب، بنیادی طور پہ ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، اور میں بھی اس میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں شہباز زیدی صاحب سے، کہ عام جو پاکستانی ہیں ان کی زندگیوں کے اندر کوئی تبدیلی، کو ریلیف ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آئندہ 6 مہینے سال کے دوران، یا یہ جو سخت ترین حالات ہیں یہی ہمیں بھگتنا پڑیں گے؟ نہیں، میں آپ کے سوال کو الٹا کر کے پیش کرتا ہوں کہ کیا معاشی پرابلم پاکستان میں عوام کے اندر سیاسی بے چینی پیدا کر کوئی تحریک تو نہیں لائیں گی؟ سوال یہ ہونا چاہیے آپ کا۔ بالکل صحیح، آپ کا وہ تو آلریڈی پیدا ہو چکی ہوئی ہے۔ جی شہباز زیدی صاحب جی، سوال یہ ہونا چاہیے آپ کا کہ جو پاکستان میں مستقل معاشی اور معاشرتی پرابلمز آتی جا رہی ہیں، جو وہاں کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، وہ کسی اینٹی گورنمنٹ تحریک میں ٹرانسفر ہو کر پاکستان میں شدید بد انتظامی اور بد عملی کی طرف ٹرانسفر نہیں ہو جائے، یہ سوال آپ کا ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان میں جس طرح کی معاشی حالات، میں یہ کسی گورنمنٹ کے ریفرنس سے بات نہیں کر رہا، بالکل صحیح، جس طریقے سے پاکستان میں معاشی حالات، عام آدمی کے حالات زندگی گریجولی خراب ہوتے جا رہے ہیں، وہ پاکستان کے اندر کسی بہت بڑی سیاسی نہیں بلکہ عوامی تحریک جو کہ سسٹم کو بالکل الٹ پلٹ کر دے، اس کے ہونے کو ہم بالکل اگنور نہیں کر سکتے۔ مگر بس خوش قسمتی یہ ہے پاکستان کی جو خوش قسمتی اس وقت یہ چل رہی ہے کہ وہ جو تحریک اس وقت چلنی چاہیے تھی مہنگائی کے خلاف، مافیا کے خلاف، اس کو ہم نے کنورٹ کر دیا ہے سیاسی میں، اور وہ چیز دب گئی ہے۔ یہ چیز اگر دبی رہی تو پاکستان میں اچھا رہے گا۔ اگر یہ معاشی مسائل کا ادراک پاکستان کے عوام کو ہو گیا اور ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ان کو کس طرح ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے شہباز زیدی صاحب، پوری دنیا کے اندر جس ملک کے اندر بھی جمہوریت ہوتی ہے، وہاں پہ لوگوں کو ایک ان کی رائے کا اظہار جو ہے نا دینے کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار تھرو ووٹ کر لیتے ہیں، اپنے غصے کا اظہار کر لیتے ہیں کہ ہمیں یہ
کام چاہیے, یہ پولیٹیکل پارٹی ہمیں منظور ہے. جب لوگ اونرشپ اپنے ووٹ کے ذریعے لے لیں گے تو اس سے اسٹیبلٹی آ جائے گی. یہی ایک پوری دنیا کے اندر ایک مروجہ اصول ہے. تو الیکشن اگر ہو جائیں فری اینڈ فیئر, اس سے کوئی حل آپ کو نکل سکتا ہے؟ میری بات سنیں. دیکھیں, پاکستان کا جو الیکشن کا نظام ہے, جس طرح سسٹم چل رہا ہے, اس کے اندر سے بہت سارے مسائل ہیں, میں اسے گفتگو نہیں کرنا چاہتا. مگر جب یہ الیکشن کے بعد جو بھی گورنمنٹ آئی اور جس طرح کے حالات ان کو آنے والے ہیں, اس کے بعد پاکستان میں کبھی بہت جلدی میں ایک بڑی عوامی تحریک دیکھ رہا ہوں جو پاکستان کو صحیح راستے کی طرف شفٹ کر سکتی ہے. وہ عوامی تحریک جو ہوگی, وہ انفارچونیٹلی ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اس عوامی تحریک کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں, اور اس کا رزلٹ کبھی بھی عوام کی بھلائی کی شکل میں نہیں نکلا ہے پاسٹ میں. اب اگر یہ چیز نہیں نکلی اور عوام کی بے چینی اسی طرح رہی تو یہ پوری سیاسی عمارت آپ کو گرتی ہوئی نظر آئے گی. یہ میری پریڈکشن ہے. آپ 2023-24 کے الیکشن کے بعد دیکھ لیجئے گا کہ پاکستان کی عوام, آج تو آپ نے یہ لاڑا لپا لگایا ہوا ہے نا کہ یہ الیکشن ہو جائے گا, الیکشن کے بعد کوئی پارٹی آ جائے گی, پھر دیکھیں گے. مگر جس طرح سے حالات جا رہے ہیں اور عوام کو تکالیف بڑھتی جا رہی ہیں, اور مجھے تکالیف کے کم ہونے کا کوئی امیڈیٹ رستہ بھی نظر نہیں آ رہا, تو حل یہ ہے کہ یہ جو عام آدمی پس رہا ہے, یہ آخر کب تک اپنے اندر برداشت کرے گا, یا کو کسی وقت کھل کے سڑک پر آ کر لوگوں کی شیشے توڑ دے گا. بہت شکریہ شبر زیادی صاحب. لیکن شبر زیادی صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اجے صاحب, اس میں سمجھنے والی بات کیا ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اور کم از کم مجھے امید ہے, میں تھوڑا سا اختلاف کرتے ہوئے شبر زیدی صاحب کی جو پریڈکشن ہے کہ اگر ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن وقت کے اوپر جو کہ اکتوبر نومبر کے اندر ہو جاتے ہیں, آل اکراس ملک کے اندر عوام کو موقع یہ فراہم کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کی ایک پولیٹیکل پارٹی, پولیٹیکل لیڈرشپ کو اونرشپ دیں کہ وہ ملک کی سمت کو درست کرنے کے لیے, ملک کی معیشت کو درست کرنے کے لیے جو بھی انہوں نے مشکل اور آسان فیصلے لینے ہیں لوگوں کی اونرشپ کے ساتھ لیں اور ملک کی ڈائریکشن سیدھی کریں. میرے خیال میں اسی میں حماد صاحب کی بہتری ہے.